میں گفتگو سے قبل قبلہ کی بات پہ یہی بس کہنا چاہوں گا کہ میں نہیں بول دی میرا یار بول دا حقیقت ہے خشخش جتنا قدر نہ میرے صاحب نو وڈے ہیں اور وہ صاحب میری ماں ہیں، وہ صاحب میرے والد صاحب ہیں، وہ صاحب میرے اساتذہ ہیں، وہ صاحب میرے شیخ ہیں، ٹھیک ہے۔ خشخش جتنا قدر نہ میرے صاحب نو وڈے ہیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق یا اکرم الخلق یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اونچی پڑھیں، بس محبت کے ساتھ ہم یہاں سے پکاریں، مدینے سے محبت کے ساتھ ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور کوشش کیا کریں جب بھی پڑھیں محبت سے پڑھیں، سب کچھ بھول کے پڑھیں، پھر انشاءاللہ دیکھو رنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں۔ لکھا ہے کہ ایک دن سیدہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا، تو دوران گفتگو جو ہے وہ اس شخص نے شیطان کا نام لیا، حالانکہ کوئی غیر معروف نام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ٹھیک ہے جی؟ ہائے ہائے۔ تو آپ نے بڑا حیران ہو کہ اس شخص سے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ تو ظاہر ہے وہ شخص بھی حیران ہوا، آپ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، عالمہ تھی، وہ شخص بھی حیران ہوا کہ یہ آگے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا سوال کر رہی ہیں، کیا یہ شیطان کو نہیں جانتی؟ تو وہ بڑا حیران ہو کے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو رحمان کا سنا ہے، شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہے حضرت، یہ ان کا انداز تھا حضرت جی۔ فرمایا یہ نہیں کہ وہ شیطان کے وجود کی انکاری تھی، یہ کیفیات تھی ان کی، اور اسی کیفیت کو حضور بلے شاہ نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا سیونی مینوں رانجھا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی،
رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف بلے شاہ نے کہا کہ بندہ کوئی فتویٰ دے دے ان پہ، نہیں، عبد الرحمن جامی نے بھی کہا. فرماتے اللہ اللہ کن کے تا اللہ شبی، اینا اللہ اللہ کر کے تو ہی اللہ ہو جائیں. اللہ مغفر میں بندہ اللہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. مقصد یہ ہے کہ بے خودی طاری ہو، استغراق کا غلبہ ہو، جذب کا غلبہ ہو. تو اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا بھی تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی پڑھیں بھول جائیں سارا کچھ، بس جب پڑھیں تو بس وہی یاد ہوں اور کچھ یاد نہ ہو. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہو، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. اب وہ رنگ ہم کہاں سے لے کے آئیں سارے؟ یہاں تو حضرت پتہ نہیں ہم کس کس کام میں پھنسے ہوئے ہیں. رنگ تھا نا حضرت، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے جناب، میں تو فلاں بھی ہوں، میرے پاس تو فلاں ڈگری بھی ہے، آپ نے تو اشتہار پہ میرا نام ہی پورا نہیں لکھا. ہم تو اس میں پھنس گئے ہیں نا حضرت. اب اتنا عزت بندہ کہاں سے لے کے آئے؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں. وہ یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بھائی تو گھر بھی تو اپنا دیکھنا، سود کی چیزوں سے تیرا گھر بھرا ہوا ہے، سارا دن تیرے گھر میں ٹیلی ویژن پہ بے حیائی چلتی ہے، تیرے گھر میں آئے پھر اب نہیں. حضرت ضرورت ہے بدلنے کی، حضرت ضرورت ہے بدلنے کی، ہم کو بدلیں حضرت خود کو. وہ جو ہمارے اسلاف کا رنگ ہے نا، وہ رنگ غالب آئے. فرمایا یہ شیطان کون ہے؟ شیطان کا نام نہیں سنا. فرمایا میں نے رحمان کا ہی سنا، شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا ہے. یہ بہت بڑے لوگ تھے. میں نے قبلہ پڑھا کہ ایک دن رات کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیفیات ہیں حضرت، ان کی راتیں ہماری طرح تو نہیں تھیں حضرت. ہماری راتیں تو یہ ہیں 1:30 بجے تک ہم نے جاگنا ہے، جب جاگنے کا وقت ہے ہم نے سو جانا. ان کی راتیں تو ایسی تھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جی، اور اسی آیت کو میاں محمد بخش صاحب نے آپ فرمایا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. یہ راتیں ہماری طرح نہیں تھی حضرت، ان کی راتیں بڑی پاک تھی. ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں نا گناہ کے لیے حضرت، رات آئے سارے سو جائیں ہیں پھر فون نکالیں گے اور کسی سے بات کر لیں گے. نہیں حضرت، ان کی راتیں کسی سے بات کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کی راتیں تو مصلے پہ گزرا کرتی تھی حضرت. ہاں، اور یاد رکھو آج بھی کو طالب آئے وہ توفیق دے دیں گے حضرت، کیوں نہیں ہے. یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ. ظاہر ہے علماء کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے. تو محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، میں نے کہا بس گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے. تو کہتے جب اس کو گھر لایا نا تو میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے، میں نے کہا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب تو بتا کون سا چاہیے. ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں وہ کمرہ جس میں گھر کا ٹوٹا سامان فالتو، جس کو کباڑ خانہ بھی ہم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس نے وہ پسند کر لیا. تو کہتے میں نے اس سے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں، یہ تو نے کون سا کمرہ پسند کر لیا. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہا کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو رب کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. کمرے تو رب، ہاں حدیث ہے حضرت، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ پہاڑ جس پہ کوئی اللہ کا ذاکر گزرتا ہے نا، پہاڑ دوسرا پہاڑ مبارک دیتا ہے، بھائی مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے بھائی. وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ کوئی بیٹھ کے یا کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرا ٹکڑا اسے مبارک دیتا ہے، وہ مبارک ہو بھائی تجھ پہ اللہ کا ذکر ہوا ہے. تو پھر ذکر کرنے والے کی کیا شان ہوگی ہے. تو وہ آپ فرماتے حیران میں ہوا کہ لونڈی ہو کے بات اس نے بہت باریک کی ہے، لیکن آپ فرماتے میں نے کہا چلو کسی سے سنی ہوگی اس نے. آپ فرماتے بس کام سے کام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ فرماتے ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اٹھ کے اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو کیا سنتا ہوں کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو کوئی درد نہ ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی پین نہ ہو اس کو. اب ظاہر ہے عورت ذات تھی، رات کا وقت تھا. فرماتے میں نے مناسب نہیں سمجھا کمرہ کھولنا. اب فرماتے میں نے تھوڑی سی نا وہ جو کھڑکی تھی نا اس کو کھول کے دیکھا، دیکھو تو صحیح کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، وہ درد سے نہیں رو رہی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے رو رہی ہے. ہائے ہائے، کیا حضرت جی لطف ہوگا صبح قرآن پڑھنے کا.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کیا حضرت جی مزہ ہوگا سرگی ہے. سارے ہی ستے اتنے ہیں. الرحمن یاسین ہائے 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 ہائے. لیکن کہاں حضرت اون کتنے حضرت اون نہیں حضرت اون نہیں حضرت. مانگو دعا یا اللہ توفیق دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرائے لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں. اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سارے میرے سر کا تاج ہیں حضرت. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں, ان کی نہیں کر رہا میں. یہ بڑے لوگ ہیں حضرت. یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے بڑی, یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے حضرت جی. ہاں یہ دوڑ نہیں ٹھیک. مولانا روم نے اس کو حکایت کیا مثنوی شریف میں. اب فرماتے کوئی بزرگ تھے تو نماز عصر کی ادائیگی کے لیے گئے. بچہ ایک بیٹھا نا رو رہا تھا. اور یاد رکھنا حضرت جی بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا, بزرگ بندہ عمل سے بنتا ہے حضرت جی. ہاں یہاں عمر والے بزرگ تو بہت زیادہ ہیں, عمل والے بڑے تھوڑے تھوڑے ہیں. اور بزرگوں کا عمل کیا ہوتا ہے, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر. میں پیچھے بھی جائیں تقریب میں وہاں بھی اپنے اسپیشل نمازیوں کا ترلا ڈال کے آؤں. وہ خدا دا واسطہ اپنی سختیاں کٹاؤ, مسیتیں آن دے لوگ حضرت جی. یہ مسیت کسی کو لاٹ نہیں ہوئی, آنے دو حضرت جی. ان بچوں کو لاؤ مسجدوں میں, اپنی اپنی سختی کم کرو حضرت جی. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ٹھیک ہے جی. وہ روک کے بچے کو پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے, تو اس وقت کا جو بھی کوئی رائج الوقت سکہ تھا اس نے کہا جی وہ میرے پاس اتنے ایک تھا تو وہ گم گیا میں اس لیے رو رہا ہوں. ان کا اتنی سی بات ہے. انہوں نے جیب سے نکال کے سکہ دیا, خوش ہے خوش ہے. نماز عصر با جماعت پڑھ کے پھر نکلے تو دیکھا پھر رو رہا ہے. وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے, تو کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو دو ہونے تھے. کہا اچھا چل یہ لے, دو کر دی, اب خوش ہے خوش. مغرب کی ادائیگی کے لیے پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ دے دیتے انہوں نے سے. فرمایا ٹھیک ہے, 3 بھی کر دی, اب خوش ہے ٹھیک ہے. پھر چلے گئے, مغرب پڑھی پھر واپس آئے پھر رو رہا تھا. پوچھا اب کیوں رو رہا ہے, جی وہ دے 4 ہونے سے. مولانا روم وہاں لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے محبوب نے سچی کہا ہے, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ دوڑ کسے ختم ہونی ہے حضرت جی. لاکھ کمالو گے تو کروڑ کو دل کرے گا, کروڑ کمالو گے تو 2 کروڑ پہ کر گئے. نہیں حضرت باج فقیراں کسے نہ مارے, ظالم چور اندر داؤ, انہوں نے مارا. یہ دوڑ نہیں ٹھیک حضرت جی. دعا یہ کرو اللہ ہمیں اس دوڑ میں لگا دے. آج میں نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے, آج میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے نذرانے پیش کیے ہیں, آج میں نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا. یہ دوڑ نہیں ٹھیک. اب فرماتے ہیں اب کیفیت یہ تھی محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. اب فرماتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا تھا وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود سویا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا, مناجات کا وقت, ایوہ السائل, ہے کو مانگنے والا, ہے کو توبہ کرنے والا, ہے کو مغفرت کا طالب ہے. اب فرماتے پھر اس نے مناجات شروع کی اور دعا کیا کرتی ہے, اے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے, یحبہم و یحبونہ, ٹھیک ہے مضمون موجود ہے. لیکن پتہ نہیں محمد حسین بغدادی علیہ الرحمہ نے کس بات سے دلیل پکڑی. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, لیکن اپنی دعا کو بدل. ہاں وہ بے نیاز ہے, اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں. بے نیاز ہے وہ, اس کو کیا کہ تجھ سے محبت کرے, بلکہ اس طرح اس کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو مجھے تجھ سے ہے. آئے ہائے پکی تو وہ بھی تھی نا حضرت جی. علم کا ایک ذریعہ کتابیں ہیں, علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے. حضرت علماء بیٹھے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میں عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کر تو عالم بن جائے گا.
وہ پھر علم اندر سے پھوٹتا ہے حضرت جی، اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ اندر سے نکلتا ہے، جسے صوفیاء نے علم لدنی کہا ہے، وہ پھر اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں۔ وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے، اے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن بات میں بھی پکی ہوں، اب بھی اسی طرح کہوں گی، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی اس کو کہا پھر دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین یہ دلیل نہیں ہے، محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھنا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ تعویذ بنا بنا کے دینے ہیں اس کی۔ یہ تو ہے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جو ایس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے۔ قرآن نہ چھوڑو بچے، جتنے بچے بیٹھے پتر اس فیس بک کی جہان چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہونا یار۔ میں کہتا ہوں 2 کروڑ لائکس بھی آپ کی تصویر کو مل جائے کیا ہوگا یار، کچھ بھی نہیں ہونا، وہم ہی ہے، چاہیے اندر کا حضرت جی۔ وہ چلے ایک بار پڑھ لے قل ہو اللہ احد، ایک بار پڑھ لے اللہ الصمد، ایک بار پڑھ لے لم یلد ولم یولد، اپنا تلفظ ٹھیک کر لے۔ ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، غلط پڑھتے ہیں ہم حضرت، ولم یکن اللہ کفوا احد، یہ نہیں، کسی سے بیٹھ کے سیکھ لے، ایک بار پوری سورہ اخلاص پڑھ لے، منٹ بھی پورا نہیں لگتا، تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہم ہے حضرت، ہمیں ہر 2 منٹ کے بعد کھول کے اس چاچے کو دیکھتے ہیں، ہم کی بنے ہیں، کیا بننا ہے، کچھ بھی نہیں بننا یار، کچھ بھی نہیں بننا۔ کھول پڑھ سورہ یاسین، محبوب کہہ رہے ہیں جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے، نہ نواز شریف کی لوڑ، نہ شہباز شریف کی لوڑ، نہ عمران خان کی لڑوڑ، اس کے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں حضرت۔ وہ کیا تم نے سمجھا قرآن کو یار؟ آج یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اس کی دینا دان محمد جڑے آپ سوالی، کیا ان کی اوقاتیں ہیں حضرت جی؟ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو سارے، کسی کی لوڑ نہیں پڑے گی۔ محبوب نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ لے صبح، اس دن کے تیرے سارے کام اس کے ذمہ ہیں حضرت۔ کھولو، کیوں نہیں کھول رہے یار؟ فرمایا محمد حسین اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دی ہے۔ ہاں حضرت مانگو تو صحیح ہے۔ عطا اسلاف کا جذبے دھروں کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، وہ شوق ہی نہیں کسی نو یار۔ صبح مری جان دا سانو شوق، سوئٹزرلینڈ جان دا سانو شوق ہے، کوئی بھی تو ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی۔ یہ امام یا فعیر میں آپ کو بتانے لگوں، اگر کو آئے تو پھر کتنا کرم ہوتا ہے حضرت جی۔ ہم کو عام نہیں ہے، ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہے حضرت جی۔ ہاں وہ اور تھا لن ترانی، یہاں بڑے رنگ ہیں حضرت جی۔ ہاں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ، انڈیا، ٹھیک ہے جی، کچھ عام شخصیت نہیں ہے۔ ہاں حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا ہے، کہیں وہ بادشاہ تخت نشیں، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ پتہ نہیں امت کس طرح چل نکلی یار، امت کس طرح چل نکلی۔ آؤ یار آج بھی بڑا کرم ہے، آؤ تو صحیح ہے حضرت، آؤ تو صحیح۔ یہ امام یافعی نے لکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کوئی بزرگ تھے تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نا کو محبت کا معاملہ تھا، تو ایک دن سوال کیا حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھے ہیں، حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، صحابہ کا دیکھا، تابعین کا دیکھا، تو کبھی کوئی ایسا بھی ملا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو، ہے کیا یہ؟ آئے آئے۔ تو اس میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں حاضر تھا، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ درس حدیث دے رہے ہیں اور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں،
کہتے میں بھی بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کونے میں نا ایک نوجوان بیٹھا ہے اور بیٹھا اس انداز سے ہے کہ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہوا ہے. کہتے میں اٹھا اور جا کر میں نے اس کو ہلایا. میں نے کہا وہاں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. آپ فرماتے سر نہیں اٹھایا, سر گھٹنوں میں رکھا. تو آگے سے وہ کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سنتے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. عام تو نہیں نا حضرت, حضور کی امت ہے. فرمایا وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سنتے ہیں, یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے پھر مجھے بھی غیرت آئی. میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا ہی سچا ہے تو بتا پھر میں کون ہوں. اب فرماتے جو اس نے سر اٹھایا تو دل چاہ اس کے چہرے کی پاکیزگی کے قربان ہو جاؤں, ہیں اتنا سونا چہرہ. اب فرماتے وہ مجھے آگے سے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ حضر ہیں. کہتے اسے تو پتا چل گیا میں حضر ہوں, مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہے حضرت. ہاں ہم تو مائے البا کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل نہیں. ہاں حضرت آؤ تو صحیح حضرت جی, بیٹھو تو صحیح پکی ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. اب انجینئر کو کیا پتا کہ جنید و با یزید کیا ہے حضرت ہیں. بھائی کھوتے کو پتا کہ سیب کا مربع کیا ہوتا ہے, وہ تو پٹھے کھانے والی قوم ہے, اس کی جانے بلا سیب کا مربع کیا شے ہے حضرت, اس کو کیا پتا حضرت یہ کیا لوگ ہیں حضرت. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, او کدی کدی تے کتے کتے او جم دے جنید جنہاں دا نام ہے حضرت. مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہیں حضرت جی, مائیں روز نہیں جنید جنا کرتی ہیں حضرت جی. کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی حضرت جنید. ہاں بڑے درد والے لوگ تھے حضرت جی. میں نے ایک دن پڑھا کہ حضرت جنید اپنی خانقاہ میں تھے, کوئی بندہ آ گیا لکڑ آ رہا, آگے عرض کر دیا حضور آپ کا آواز خانقاہ میں اثر کرتا ہے یا باہر بھی. آپ نے فرمایا کیا ہوا. عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں تو وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. میں نے کئی بار ان کو منع کیا, آیات مبارکہ بھی سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان. ان کو حدیث بھی سنائی ہے, یہ ام الخبائث سے نہیں باز آتے. آپ ان کو جا کے منع کریں, درد والے لوگ. آپ نے امامہ باندھا, اپنے امامے سے روح مبارک کو چھپایا, گھوڑا نکال کے نا جس سمت بتایا تھا آپ چلے گئے. وہ بیٹھے پی رہے تھے تینوں. جب حضرت پہنچے انہوں نے سمجھا کوئی سپاہی آ گیا, وہ اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا نہ نسو یار, میں اتنے کلا ہی پینا وا, مجھے پتا لگا تھی ایتھے پیندے ہو, میں چلو رل پینے ہیں چل کے. حضرت بھی اپنی بات میں سچے تھے, کیونکہ حضرت کی مراد وہ شراب نہیں تھی جس کے لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھنچتی ہے, دل جس سے ہو بیگانہ وہ نہیں حضرت جی. مقصود ہے اس میں سے. یہ اکبر الہ آبادی کا کلام ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے. یہ اسی کا شعر ہے جو آپ فرماتے ہیں مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھنچتی ہے. آپ نے فرمایا مراد تھی شراب معرفت, شراب شوق, شراب ذوق, شراب استغراق ہیں. آپ کی مراد وہ تھی. وہ بڑے خوش ہوئے, لے بھی ایک سنگی ود گیا. لیکن کہتے ہیں حضرت آج ذرا معذرت ہے, کل ہی محفل سجے گی. آپ نے فرمایا کیوں. حضرت آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہے, بڑی مشکل سے ملتی ہے, آج ختم ہو گئی ہے, اب کل آئیں ہم بندوبست کر لیں گے تو کل پھر محفل سجائیں گے. حضرت بس حضرت کو موقع مل گیا. آپ نے فرمایا یار وہ اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ خود ہی آ جایا کرے. وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا حضرت ہے. آپ نے فرمایا ہے. حضرت دسو پھر جلدی جلدی, کئی بار پھڑے گئے ہیں کوڑے پہ, اس سے بہتر اور کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے, قریب ہی ہے. ہاں حضرت یہ دجلہ بہ رہا ہے ادھر. فرمایا جاؤ پھر غسل اور وضو کر کے آؤ. تینوں گئے جناب, شراب کی لالچ میں واپس آئے. آئے ہے چادر بھی ہے حضرت جنید دی تھلے ہیں. آئے ہائے آپ نے بچھائی. فرمایا 2 نفل پڑھو پھر دساں گے. وہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر سبحانک اللہم, پاک ہے اللہ تو, و بحمدک, ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک, تیرا نام بڑا برکت والا ہے. وتعالی جدک, تیری ذات بڑی اعلیٰ. کبھی حضرت جی کدی بارو ہاں چومی سبحانک اللہ دے ترجمے میں اللہ جی قسمیں کے جانتے دل نہیں کرتا ہے. اتنی حمد ہے ہمارے اللہ کی اس میں, لیکن نہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک, ساری غلط پڑھتے ہیں یار. لفظ اللہ پہ بھی کھڑی زبر ہے, با کے ساتھ پھر الف ہے آگے آ کے. کیڑا دکھ روئی ہے یار.
وہ انہوں نے پڑھ کے نا تو رکوع میں چلے گئے، رکوع کر کے سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر، سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے، یا اللہ میرا اینا ہی کام سی، اگو تو جان دے بندے جان۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے حضرت، سختی نہیں، محبت حضرت۔ یا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں عرض کیا تھا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ عذاب دیتے تیرے بندے نے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لکھا ہے سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی تھے، لیکن سر اٹھایا تو تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ کوئی ایویں نہیں جنید، یہ لکھا ہے سبع سنابل، حضرت کو حکم ہوا کہ مخلوق سے علیحدگی کر لو، 14 سال تک آپ نے ریاضت کی حضرت، 14 سال کے بعد حکم ہوا جنید مخلوق کا رخ کرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور لوگوں کو ہمارا قرب دو حضرت۔ ہاں اب تو حضرت جی ہاتھ جوڑ کے اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھیں، لیکن اس وقت تو وکھرا ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے آستانوں میں۔ آستانوں کا کام تو تھا نا، وہ اقبال نے کہا تھا نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائر رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو حضرت۔ اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نہیں جی اسی تے انج مننا ہے، اور بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے منے، تو بھی انج ہی من یار، یہ نہ کھیل کھیلنا یار، اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر، یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے۔ کیا تجھے حضور غوث اعظم سے بھی زیادہ پیار ہو گیا ہے؟ کیا تجھے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی زیادہ پیار ہو گیا؟ کیا شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی زیادہ پیار ہو گیا تجھے اہل بیت سے؟ تو بھائی اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار، نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت۔ اور میں بزرگ بیٹھی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو۔ علی باجو کوئی محمد دا ویر بخا، سانو کیوں حضور دے ویر مکان لگے ہو یار؟ نہ یہ کلام حضرت علی کو گوارا ہے، نہ حضور کو گوارا ہے۔ کیا حضرت جعفر طیار ویر نہیں ہے؟ کیا عقیل بھی نبی طالب ویر نہیں ہے؟ وہ خدا کا قسم، خدا کا واسطہ یار بند کرو ان بکواسوں کو اپنے سٹیجوں سے۔ وہ کیوں حضور کی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہو؟ اس کے منہ میں کھا کو جس نے یہ کلام لکھا ہے، وہ حیا ہی نہیں کوئی بھی۔ اور نہیں جی جو حضرت، میں کیا حضرت جعفر طالب نے دونوں بازو نہیں کٹوائے؟ حضرت جعفر طیار نے اپنے یار سٹیجوں کا رنگ بدلو یار، خدا کا نام لو، کیا کر رہے؟ کیا قلب مصطفیٰ میں مدینہ طیبہ میں گزرتی ہوگی جب ہماری سٹیجوں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے علی باجو محمد دا کو ویر وخا سانو؟ کیا قلب حضرت مولا علی پہ گزرتی ہوگی؟ انہوں نے بھی ویر مکا چھڑے، انہوں نے بھی ویر مکا چھڑے، علی باجو کو پیر وخا سانو۔ میں کہتا ہوں چلو باقیوں کو تو سائڈ پہ رہنے دو، کیا امام حسن نہیں پیر؟ قبلہ کیا امام حسین نہیں پیر؟ خدا کا نام لو یار، جملے بولنے سے پہلے سوچ تو لو۔ چلو میں کہتا ہوں پھر ان کو سائڈ پہ رہنے دو، پھر کیا امام باقر نہیں پیر؟ کیا امام جعفر صادق نہیں پیر؟ یار خدا کا نام لو یار، کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے، تھلے بیٹھ، سانو نہ سنا ہے، سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے، سانو نہ سنا ہے، نہ اسی تیری سننی۔ عجیب تماشا لگا جی، میں آج آپ کو نیا کلام سنانے جا رہا ہوں، میں تو نواں نہ سنا، تو من وہی سنا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو نہ سنا، تو سانو وہی سنا دے، زہے عزت و اطلاع محمد، تو سانو یہی سنا، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے تو کوئی۔ ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ، یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا۔ آج ایک نواں ہی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی وہ بھی سید حضرت ابو بکر سے افضل ہے، نہیں بھائی، حضرت ابو بکر ہی افضل نے میاں، یہی ابتدا سے لے کر انتہا تک موقف ہے سب کا۔ سیدہ کی اپنی شان ہے، صدیق اکبر کی اپنی شان ہے حضرت جی، جناب صدیق اکبر ہیں، خلیفہ رسول ہیں حضرت جی۔ ہاں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے نعرہ رسالت، صدیق تیری صداقت کو، ہلکی آواز ہے، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری حیا کو، علی تیری شجاعت کو، معاویہ تمہارے عشق کو، صحابہ تمہاری محبت
جتنے یہ تھڑے باز ہیں بند کرو حضرت ان کو. اب بات مسلک پہ آ گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جڑی گولی ساڑے لیے لکھی ہے اسی نال ویلا کر کے پھرن دے دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نہیں چپ رہنا, بولو اس بات پہ حضرت. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. جڑی گولی ساڑے لیے ہی کھان نو تیار, وڈے نے بھی کھادی ہے نا تو اسی بھی کھا لیں گے تو کہڑی ایڈی گل آ. لیکن نہیں, اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے حضرت. ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا, جو نئی بات ہی ہم نے سن لی ہے. جناب صدیق اکبر کیا ہیں یہ تو حضور کو پتہ ہے نا. ہوتے نو بھی پتا ہے, جنہاں دے یار نہیں ہونا نہیں پتا. ادخلوا الحبیب الی الحبیب, یار نو یار نہ ملا دے. ان کو کیا پتا یار ابو بکر کیا ہے, الو کے پٹھے نہ ہوں. فرمایا سب کا ادا کیا, ابو بکر کا اللہ کرے گا. فرمایا ابو بکر کیا لے آیا, کیا چھوڑ آیا؟ تو جو لیا تھا لے آیا ہوں, اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. آئے تو باتیں کرتے ہو. اور چلو بیگانے تو کریں, جو ان کے نصیبوں میں یہ لکھا ہو, اپنوں کو کیا ہو رہا ہے یار. او بھائی یہ تم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ برا اللہ ہدایت دے. ایک دکھ تھا جو میرے اندر, بر میں نے بیان کر دیا اس کو. نہیں حضرت جی بالکل اس معاملے میں کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے ہم صوفی ہیں. ہاں لیکن میں اب یہ مسجد میں لفظ نہیں بولنا چاہتا, صوفی ضرور نا خسرے نہیں کوئی بھی بھائی جی, اتنی بھی نہیں بات. اور اللہ کا شکر ہے یہ میں نے حالانکہ اس بات کو کبھی کوئی معنی نہیں دیا. چشتی, سوروردی, قادری, اللہ کا شکر ہے مجھے حضرت جنید سے اتنا پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت. کاکا میں نقش بندیاں داما حضرت, مجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے اتنا پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نقش بندی تو جا کے پاؤں ہی صدیق اکبر کے چومتے ہیں حضرت. مجھے نہیں پتا اتنے بڑے نقش بندی کیوں خاموش ہیں حضرت. عجیب بات ہے یار. وہی یہ قرآن سمجھانے والے تھے, لیکن کیا تھا بتا دیا جب بات حضور کی آئے گی تو پاویں باپ بھی ہو تو صدیق تھپڑ دے مارے گا اس کو. ہاں اس لیے اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو, ایسے کسی تھڑے باز کو نہ بولنے دو. تھلے بے آئے لگا تو میرے نبی علیہ السلام دے ویر مکان یار, اتنے تو ساڈے کو ویر مکایا ہی کہنے تیری تون لا ہڑاں گے پڑھ کے. تھوڑے سامنے نبی علیہ السلام دے ویر مکان ڈے دینے, تسی اللہ دے بندے پیسے سٹن ڈے دے سارے ہونا. نہیں حضرت بالکل نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ میرے نبی علیہ السلام کی امت کی خیر فرمائے. بالکل یہاں کوئی سمجھوتا نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ لکھا ہے کہ حکم ہوا کہ جنید علیحدگی کرنی ہے, مجاہدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. 14 سال لکھا ہے شیخ نے کہ حضرت نے مجاہدہ کیا. تو 14 سال کے بعد حکم ہوا کہ اے جنید اب مخلوق کا رخ کرو اور ہمارا قرب دو ان لوگوں کو. پھر کمال کیا حضرت جنید نے. حضرت ابو بکر واسطی, حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ, پھر بڑے بڑے شہباز تیار کیے آپ نے. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت واپس تشریف لائے نا, آئے ہائے کتوں لے آئی ہیں لوگ حضرت. تو ظاہر ہے کوئی اونٹ پہ گزرا, کوئی گھوڑے پہ گزرا, لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت واپس آ رہے ہیں. خبر آگ کی طرح پھیلی سارے بغداد شریف میں کہ حضرت آ رہے ہیں. سارا بغداد امنڈ آیا حضرت کے استقبال کے لیے. ہیں جی, کسی نے پھول پکڑے ہیں, کسی نے ہار پکڑے ہیں, سارے کھڑے ہیں. ابھی حضرت حدود شہر سے کافی پیچھے ہیں. آپ نے لوگوں کو جب دیکھا نا اس رنگ میں تو خود کو مخاطب کر کے فرمایا, جنید جی اینے ہار تینوں پہ تو 14 سال دے مجاہدے نال جڑا نفس تھلے کیتا ہو تو پھر اٹھ کھلونا ہے حضرت. تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت. ہیں کیا کروں, ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آیت پہ عمل کیا, جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اجازت تھی, مسافر تھے آپ اور ابھی تھے بھی شہر سے کافی باہر, وقت بھی ابھی تھا. اب ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں, جب ماننے پہ آتے ہیں تو خیر ہی مانتے ہیں, لیکن جب دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ اللہ ہماری. مخلوق نے کچھ نہیں دیکھا حضرت, پھینکے پھول نیچے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت پہ سنگ باری شروع کی. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت اس طرح نہ بیٹھ گئے, پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے, ہوں چنگا رہے ہیں. کتوں لے آئیے اسی تو پالے حضرت جی ایڈا سنڈا. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن عرض کی, یا اللہ میں نے میرا نفس وخا. آواز آئی, سائیں توکل کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟
رب کریم تاں ویکھنا چاہنا مجھے پتہ لگے میرا دشمن کیویں دا تاکہ میں بھی اگوں پھر اس حساب نہ لڑا. ویکھیا کہ سنڈا ہے وڈا جہا پھونکا مارن ڈے ہے. آنکھ بیدار ہوئی ہوئے 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 اینا پلیا دے. پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دی پھر یہی لوگ ہیں جی. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا. اور حضرت جی یاد رکھیو جنہیں ماریا وہی پلوان جے جنہیں ماریا وہی پلوان جے. جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آکھے پیر بولے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑے جڑا کر بے وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر تیسرا حضرت جنید یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے جنہوں نے ٹالے حضرت نے تھلے پتھر برستے رہے. آپ خود کو مخاطب کر گئے جنید چنگا رہے ہیں. شیخ نے لکھا ہے آپ پتھر کھا گئے سب کے. وہ ایک بچہ تھا اس کو کچھ بھی نہیں ملا تو اس نے کیا کیا اس نے حضرت پہ آ کے نہ تھوک پھینک دیا. ہاں حضرت جی کدی کر کے تو ویکھو حضرت جی ہے بڑا اوکھا. لیکن کسی نے کہا تھا نا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا. اب آپ سے وہ تھوک نہیں برداشت ہوا. اب روتے روتے گھر آ گئے. لیکن حضرت پھر وہ بھی تو بڑا کریم ہے نا. وہ لکھا ہے پھر غیب سے صدا آئی جنید نہ رو. اور ان لوگوں کو کیا پتا کہ جنید کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے. اگر میں ان لوگوں کو تیرے مقام سے آشنا کر دوں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی جنید تھے. عرض کیا رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو ہم پہ پردے ڈالا کر ہم تیرے پہ ڈالیں گے. اللہ اس لیے حضرت میں بس اسی پہ شروع ہوا تھا اسی پہ ہی بس ختم کروں گا. ہم تو مائل بکرم کوئی سائل نہیں. حضرت آؤ لائیے یہ مجھے بڑی پسند ہے حضرت. ہاں اور ہے بھی اسی طرح حضرت قبلہ منظور احمد شاہ صاحب سائیوال شریف ٹھیک ہے مدینۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام. اور بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی میرے پاس مجھے بطور تحفہ ملی تھی. اس میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے بس اسی پہ جو ہے نا ہم معاملہ ختم کرتے ہیں. آپ نے اس میں لکھا ہے آپ کے کوئی مرید تھے جن کا نام تھا حاجی اسماعیل. ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے ٹھیک ہے جی. تو جب حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. پھر مدینہ طیبہ گئے. وہ کہتے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے اور کھانا کھا رہے تھے تو کیا ہوا وہ ہوٹل کے جو کمرہ تھا دروازہ کھلا تھا تو اندر ایک بلی آ گئی. تو وہ تو پھر بلی تھی نا جیتی جاگتی چلتی پھرتی ہیں. تو قربان جاؤں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. وہ کہتے ہیں محبت کا اظہار کیا جو تھا وہ پیش کر دیا اس نے قبول کر لیا. کہتے اگلے دن پھر آئی تیسرے دن پھر آئی چوتھے دن پھر آئی پانچویں دن پھر آئی. مختصر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ محبت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. اور حضرت یہ میں اس بات کا خود شاہد ہوں قبلہ مدینہ پاک کی کوئی چیز مدینہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. میں اس کا خود شاہد ہوں. ہم پہلی بار گئے تو ہم احد شریف سے ایک پتھر اٹھا لائے حضرت اور اس سے خوشبو آتی تھی حضرت. گھر میں ہم نے رکھا بلایا دوستوں کو محفل کی ہم نے خوشبو آتی تھی حضرت اس سے. لیکن کیا ہوا آہستہ آہستہ نہ خوشبو آنی بند ہو گئی. تو ہمارے سیالکوٹ کے بہت مشہور بزرگ تھے حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. ہم پتھر ان کی بارگاہ میں لے کے گئے. ہم نے کہا حضور یہ احد شریف کا پتھر ہے. اور احد کون ہے جس کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم سے پیار کرتا ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں. میں حضور جب لے کے آئے تھے تو خوشبو آتی تھی اب خوشبو آنی بند ہو گئی.
آپ نے فرمایا پہلے زندہ تھا، محبوب کے سے جدائی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں تو میں نے کہا حضور اب یہ زندہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح رہے گا؟ فرمایا زندگی چاہتے ہو تو مدینہ چھوڑا ہو اس کو. ہم نے پھر ایک مدینے جاتے ہوئے رائی کو کہا بھائی بے ادبی ہو گئی ہے، یہ احد کا حصہ ہے، اور احد کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، انہوں جاندے ہیں پھر احد چھڑ دیں جا کے، کوئی چیز نہیں رہ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کر لیا، ظاہر ہے وہ پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سارا کچھ معاملہ ہو گیا. اب لکھا ہے کہ جس دن نکلنا تھا نا تو رات کو نا نصیب جاگ گئے اور خود کو بارگاہ محبوب علیہ السلام میں کھڑا پایا. حضور نبی علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا حاجی جس طرح تو آیا تھا نا اللہ تجھے اسی طرح خیریت سے لے بھی جائے، ہاں بس ایک کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. ہائے 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 رؤوف الرحیم ہے، ہائے ہائے فرمایا ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب اس میں لکھا ہے منظور احمد شاہ صاحب نے کہ وہ جو حاجی تھے نا انہوں نے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھڈون لگا جے. چلے اور بلیاں بھی روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں، لیکن رونا ہی تو چھوڑ دیا حضرت، رونا ہی تو چھوڑ دیا حضرت. ہاں وہ یہ آج اکثر پڑھا کرتا ہے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھاں سرگی کر چولی پھر ویکھاں خیر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے. رویا کرو حضرت، رویا کرو حضور نبی علیہ السلام. میں چلو آخری پتہ نہیں ایسی باتیں سنانی چاہیے، لیکن بھائی ہمارا کام تو تربیت کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو علماء کے حالات ہیں، میں اگر یہاں کوئی صاحب زادہ صاحب یا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے، میں کسی کی بے ادبی نہیں، ہم تو خود پیروں کے ماننے والے ہیں، لیکن دیکھو کیسا ہمارے معاشرے میں ظلم ہے. وہ پیر صاحب ہیں تو آگے ان کے بیٹے ہیں، غیر عالم ہیں، غیر حافظ ہیں، قرات بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا ہے جوتیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، داڑھی بھی ان کی شریعت کے مطابق پوری ہے. کیا ہے جی؟ یہ جی پیر صاحب دے منڈے نے. لیکن یہاں العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ پیر صاحب دے منڈے نے حضور دے وارث، آپ کے سامنے ہے سارا. میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کر رہا، لیکن جو میرے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. صاحبزادہ صاحب کچھ نہیں پتہ، ان کو صرف اتنا ہی کہہ دو کہ لفظ فرض کی تعریف کر دیں. فرض ہے کیا؟ شریعت میں فرض کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ میں فرض کی کیا حیثیت ہے؟ فرض چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرض کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ واجب کیا ہے؟ فرض میں واجب میں فرق کیا ہے؟ نہیں پتا. لیکن کیا ہے؟ سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. کیوں؟ پیر صاحب دے منڈے نے. العلماء ورثۃ الانبیاء. جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز. جس نے کسی عالم باعمل سے مصافحہ کیا وہ ایسی ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. دیکھ لو آپ کے سامنے کیا بڑے بڑے اوکھے حالات ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے نا بندہ بس اللہ کرے میرے پاکستان کی فضا بدلے. یہاں دیکھو نا آج جو فاروق اعظم رضی اللہ نصاب دے دیا میں
آپ نے فرمایا اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کی کیا شان ہے علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا، لیکن آپ کے سامنے ہے سارا کچھ یہ. میں جو ہے نا کوئی معاملہ بن گیا بس مجھ پہ، مجھے نا وہ کوئی نکاح تھا اور تھا مہینے کے بالکل اینڈ پہ، مجھے کو تھوڑے پیسے درکار تھے اس نکاح میں شرکت کے لیے. تو اب مہینے کا اینڈ تھا، آپ کو میں بڑا پریشان، جمعے میں اسی طرح رش ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، میں کھڑا نہ سوچ رہا ہوں یار وہ فلانا بندہ ہے تو انہوں جا کے کہنا کہ یار کو تھوڑے پیسے نا مینوں ادھار دے دے، سیلری آئے گی تو میں تینوں دے دیا. پھر کہا نہیں یار ممبر اور مصلے کی عزت کی بات ہے، اس نے سارے علاقے میں ڈنڈورا پیٹنا ہے، اس کو نہیں کہنا. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک بندے پہ ڈن ہو گیا. لو جی سلام پڑھ لیا، دعا ہو گئی، احباب نے ملنا شروع کر دیا. ایک بندے نے نا حضرت بالکل اس طرح رول کیے ہوئے نا، اس طرح بالکل جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے، اور میرے سلام لیتے لیتے نا میرے ہاتھ میں دیے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی گل سن، میں نہیں لینا کسی کو. تو میرے کان چ کہندا اج نہ کرو، اج لوڑ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت. کہندا اج نہ کرو، اج لوڑ. اللہ کی میں مسجد میں بیٹھا، وہ اتنا دھیان رکھتے ہیں، وہ اتنا دھیان رکھ، نہ پہلے دیکھا نہ اس کو کبھی بعد میں دیکھا. وہ میں اپنے گھر آ گیا، دل میں تھا 100 ہوگا، 500 ہوگا، 1000 ہوگا، تو مجھے تو کچھ زیادہ درکار تھے. تو اہم دل میں خیال آیا کھول کے ویکھتے صحیح ہوا ہے کہ یہ اللہ کی قسم جتنے سوچے تھے انہوں نے اتنے بھیجے تھے. واہ کیا جود و کرم میں شہے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آؤ حضرت جی چھڑیے در در، آؤ اس ایک درد ہو جائیے، آؤ اس ایک درد ہو جائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.